اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب، آج آپ کی خدمت میں ٹاپک پیش ہے ادھورا علم اور بے روزگاری۔ میں بطور طالب علم آج سے تقریباً 50 سال پہلے 1971-72 میں کالج میں اکثر لوگوں سے پوچھتا تھا کہ آخر لوگ باہر ملک پڑھنے کیوں جاتے ہیں۔ میں حیران تھا کہ شہر کے طالب علم بجائے جواب دینے کے ہنسنے لگتے تھے۔ بعد میں معلوم ہوا کہ وہ مجھے دیہاتی ہونے کی وجہ سے ہنس کے ٹال دیتے تھے اور آپس میں کہتے کہ یہ دیکھو، اس کو یہ پتہ نہیں کہ ہماری تعلیم کوئی تعلیم ہے۔ دراصل یہ بات مجھے اس لیے 50 سال بعد یاد آئی کہ آج جاوید چوہدری صاحب نے اپنے کالم میں لکھا ہے کہ پوری دنیا میں ڈگری کے بجائے سکل پر توجہ دی جاتی ہے۔ یورپی یونیورسٹیاں انجینئر کو انجینئر، ڈاکٹر کو ڈاکٹر اور وکیل کو مکمل وکیل بناتی ہیں۔ یہ لوگ یونیورسٹی سے نکلنے کے بعد مکمل پروفیشنل ہوتے ہیں۔ دوسرا، یورپی ادارے انسان کو انسان بھی بنا دیتے ہیں۔ یہ بچوں کو واش روم سے لے کر گفتگو تک زندگی کی 14 بنیادی سکلز بھی سکھا دیتے ہیں۔ چنانچہ ترقی یافتہ ملکوں کے نوجوان لوگوں کے پاس صرف ڈگری نہیں ہوتی، پروفائل ہوتا ہے۔ یہ اپنے پروفیشن کے ساتھ ساتھ 14 بنیادی سکلز کے بھی ایکسپرٹ ہوتے ہیں۔ مثلا یورپ میں یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی طالب علم کالج یا یونیورسٹی سے نکلے اور اسے ٹیبل مینرز نہ آتے ہوں، یعنی کھانے کھاتے وقت جیسے میز پہ بیٹھنے کا طریقہ، وہ شڑپ شڑپ کر کے چائے نہیں پیتے، یا کھانے کے دوران اس کے منہ سے چبانے کی آواز آ جائے، یہ ہو نہیں سکتا، یا اس کا پاؤں میز کے نیچے کسی دوسرے کے پاؤں سے ٹکرا جائے۔ جبکہ پاکستان میں وزیر تعلیم بھی اس بنیادی سکل سے محروم ہوتے ہیں۔ یورپ میں یہ ممکن نہیں کوئی طالب علم ڈریسنگ کی اخلاقیات سے ناواقف ہو، اسے فارمل، انفارمل، کیجول، سپورٹس اور بیڈ روم ڈریسنگ کا فرق معلوم نہ ہو۔ جبکہ پاکستان میں کیڈٹ کالجز اور ایچیسن جیسے اداروں کے علاوہ کسی تعلیمی ادارے میں یہ سکل نہیں سکھائی جاتی۔ یورپ میں یہ تصور بھی نہیں کہ کوئی نوجوان طالب علم ہو اور اسے کمیونیکیشن آتی ہو، وہ 10، 20، 50 لوگوں کے سامنے کھڑا ہو کر بات نہ کر سکتا ہو۔ اسی طرح یورپ میں ہر نوجوان کو ڈرائیونگ سینس ہوتی ہے، یہ سی وی بنا سکتا ہے، یہ رپورٹس مرتب کر سکتا ہے، اسے قطار بنانے، اپنی باری کا انتظار، دوسروں سے مخاطب ہونے، ہاتھ ملانے کے آداب، خواتین، بوڑھوں، معذوروں اور بچوں کا احترام، جاب کانٹریکٹ، فون کے آداب، بائیں جانب چلنا، دروازہ کھولنا بند کرنے کی اخلاقیات اور اپنا بجٹ بنانا آتا ہے۔ جبکہ ہمارے ملک میں پی ایچ ڈی کے بعد بھی طالب علم ان بنیادی سکلز سے محروم ہوتے ہیں۔ ہم لوگ پروفیشنلی بھی بہت کمزور ہوتے ہیں۔ الیکٹریکل انجینئرنگ یونیورسٹی سے فارغ ہونے کے بعد اپنی وائرنگ بھی نہیں کر سکتا، مکینیکل انجینئر اپنی گاڑی کا فالٹ ٹریس نہیں کر سکتا، ایم بی بی ایس کا طالب علم اپنی والدہ کا علاج نہیں کر سکتا، اور وکیل اپنا کیس تیار نہیں کر سکتا۔ چنانچہ بدقسمتی سے ہمارے طالب علموں کے ڈگری کے سوا ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا، یہ صرف نام کے پڑھے لکھے ہوتے ہیں۔ جبکہ جدید دنیا کے طالب علم یونیورسٹی سے فارغ ہونے سے پہلے مارک زکربرگ، بل گیٹس، اسٹیو جابس، روبی مرفی بن چکے ہوتے ہیں۔ یہ اپنے پروفیشن میں پوری دنیا کو لیڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ لہٰذا ہمارے ملک میں تعلیمی اداروں میں تعلیم مکمل نہیں ہوتی، طالب علم ڈگری لے لیتے ہیں مگر یہ پروفیشنل بھی نہیں ہوتے، اور یہ 14 بنیادی سکلز تو بالکل ہی محروم ہوتے ہیں۔ وقت کی کمی کی وجہ سے میں آپ کو یہی ایڈوائز کروں گا کہ آپ اپنے بچوں کو اسکولوں اور کالجوں کے رحم و کرم پر نہ چھوڑیں، آپ خود انہیں ہاتھ ملانے، چائے پینے، واش روم کا استعمال، کپڑے پہننے، کنگھی کرنے، کپڑوں کی میچنگ، کمپیوٹر پر سی وی ٹائپ کرنا، کھانے کے آداب ہمارے مذہب میں بہترین ہیں۔ اسی طرح عورتوں، بوڑھوں اور بچوں سے پیش آنا بھی شریعت مطالعہ سے بہت فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ وقت کی پابندی صرف نماز کی پابندی سے آ سکتی ہے، اور یہ ایک ہی خوبی آپ کے بچوں کو بڑا آدمی بنانے میں مدد کر سکتی ہے۔ جزاک اللہ، فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔